میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں کفن چور بھی شامل ہو گیا، اور قبرستان جا کر اس نے قبر کا پتہ تو تھا محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی۔ یکایک مرحومہ بول اٹھی، سبحان اللہ، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار، ایک مغفور شخص مغفورہ یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے۔ سن، اللہ تعالی نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈالی اور سچے دل سے اسے توبہ کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت یہ بہت قائر ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور اس کے پیچھے چلے، جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے، اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ جنتی ہے یا کون، لیکن مومن ہے، اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرا بیان نماز جنازہ نہیں ہے، میرے بیان کا جو موضوع یہ نماز جنازہ نہیں ہے، میرے بیان کا موضوع ہے
اب ہم اور کتنا گریں گے، یعنی ہم اور کتنا گریں گے۔ اب جنازے کے متعلق کیوں روایت بیان کی گئی؟ اس کا تعلق پچھلے دنوں ہونے والے ایک واقعے سے ہے۔ وہ واقعہ انتہائی شرمناک ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھنا، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلنا، حتیٰ کہ ایک کفن چور کا جنازے میں شریک ہونا، اور جب کفن چرانے کے لیے اس کو پہنچنا تو اس کو یہ بات کی بشارت ملنا کہ ایک بخشش کا حقدار بخشی ہوئی بندی کا کفن چراتا ہے۔ تو یہ واقعات جو بیان کیے گئے، پچھلے دنوں ہمارے ایک اسلامی بھائی کے گھر میں میت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو نماز جنازہ وغیرہ سب ہوئی۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اور بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں ہونے والی میت کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ کے جو کندھا دینے والے لوگ تھے، ان میں سے 8 لوگوں کے موبائل نکال لیے گئے، اور 4 کے موبائل نماز جنازہ پڑھتے ہوئے نکال لیے گئے۔ اور جب ہم نے تھانے میں رپورٹ کی اور وہ ملزم پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ بڑے کہ زبردست انداز سے اس کے چھڑوانے کی سفارشیں شروع ہو گئی۔ چلو یہ سفارشیں ہونا، وہ ملزم ہے یا کیا ہے، وہ بات کی بات ہے، مگر یہ طے ہے کہ وہ نماز جنازہ مسلمان کی کہ جس کے پڑھنے والے کی مغفرت کی بشارت ہے، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ مسلمان کے جنازے میں، غسل میت میں، کفن میں، دفن میں شریک ہونا یہ کار ثواب ہے، زبردست کار ثواب ہے۔ لیکن اتنی بڑی بدبختی آ گئی اس وقت بعض لوگوں میں، یعنی کہتے ہیں کہ اتنے گر چکے کہ ایک ایسا ایموشنل انداز ہے، ایک جذباتی معاملہ ہے نا، کہ ایک شخص جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ایک وابستگی ہوتی ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں۔ اس حالت میں کسی کا جنازے میں شریک ہونا، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں، جنازے میں شریک لوگوں کے موبائل نکالنے کے لیے، مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اب بولے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، کیونکہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ قبرستان کے اسکینڈل آئے دن مل رہے ہیں۔ قبرستان جناب مافیا کا گھر، منشیات کا کاروبار کرنے والے کا گھر، قبر کھود کر مردے کی ہڈیاں نکالنے والے، اسکینڈل مل رہے ہیں۔ قبر کھود کر فلاں کام کرنے والے، قبروں سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، قبرستان میں فلاں کام ہو رہا ہے، قبرستان میں فلاں کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک بتایا گیا ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے کہ یہ خبر آئی ہے کہ قبریں کھود کر خواتین کی میتوں سے بے حرمتی کرنے والا گروہ پکڑا گیا، ملزم پکڑا گیا، یعنی قبر کھود کر خواتین کے ساتھ۔ ایک تو پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ 13 سال کی بچی کے ساتھ 3 نوجوانوں نے زیادتی کی۔ 13 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ 13 سال کی بچی کے ساتھ 3 نوجوانوں نے زیادتی کی۔ اب ایک خبر سنا رہا ہوں آپ کو جو پچھلے دنوں اخبار میں آئی ہوئی ہوگی، مجھے میرے اسلامی بھائی نے نکال کر دی کہ قبریں کھود کر خواتین کی میتوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔
قبرستان سے مردے نکال کر اعضا فروخت کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ رات کے وقت جادو ٹوڑنے کے لیے قبریں کھود کر اس کے لیے جو کارروائی کرتے ہیں اس کا انکشاف کیا گیا۔ یعنی جنازہ عبرت کے لیے، میت عبرت کے لیے، نماز جنازہ عبرت کے لیے۔ قبرستان کے بارے میں آیا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تو اب جایا کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے کہ قبرستان میں لوگ جایا کرتے تھے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ قبر کو دیکھ کر عبرت لیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا ذکر سن کر روتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کو دیکھ کر فرماتے کہ اے لوگوں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ یعنی وہ قبر کہ جس کو دیکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کا درس دیا گیا، وہ موت جس کے بارے میں کہا گیا موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جنازے میں شرکت، غسل میت کو دیکھنا دل کو نرم کرتا ہے، کفن دفن دینا دل کو نرم کرتا ہے، جنازے میں جانا دل کو نرم کرتا ہے، کندھا دینا دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایسے مواقع جن میں بندے کا دل نرم ہوتا ہے، موت کی یاد آتی ہے، قبر کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، ان مواقع پر اگر دیکھا جائے تو لوگ موبائل نکالنے کے لیے، پرس نکالنے کے لیے، پیسہ نکالنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، ستم کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، وہ قبر کہ جس کو دیکھ کر موت یاد آتی وہاں جا کر قبریں کھود کر عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے، بلکہ کہنے والے یہاں تک کہے گئے کسی کہنے والے نے، واللہ عالم کس حد تک بات درست ہے یا غلط ہے، کہ عورتوں کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں مرنے کے بعد قبرستان کے اندر، قبر میں جا کر، اور ان کے بالوں کو بیچنے کا دھندا کیا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتائیے کہ آخر ہم اور کتنا گریں گے؟ ایک وقت تھا کہ مسجد کے اندر چپل چور پکڑا جاتا تھا، اب بھی پکڑا جاتا ہوگا، اس کو چپل چھڑانے کے لیے کوئی جگہ نام نہیں، چپل چھڑانا ویسے غلط، لیکن اس کا پتہ ہے کہ یہ لوگ نماز کے لیے گئے 5-10 منٹ کے بعد ہی 10 منٹ کے بعد واپس آئیں گے، 15 منٹ کے بعد واپس آئیں گے، 20 منٹ کے بعد واپس آئیں گے، تسلی کے ساتھ چپل چرا کے جاؤں گا میں۔ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ مسجد میں لوگ اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے آئے تو مسجد میں لوگوں کے چپل چرانے کے لیے آیا ہے، یہاں لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ مزید آگے بڑھیں، اعتکاف کتنی اعلی عبادت، رمضان کی یاد، اعتکاف لوگ اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے اللہ اور رسول کی رضا کے پانے کے لیے لوگ مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ مگر اتنے گر گئے ہیں گرنے والے، اتنے گر گئے ہیں کہ مساجد میں آتے ہیں معتکف بن کر اور معتکف کا سامان، پیسے اور موبائل چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی کہ آخر قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ موضوع میں کہیں ڈسکس کر رہا تھا کہ یار کیا ہو گیا ہے ہمارے طبقے کو، ایسا ہو گیا، تو مجھے بتانے والے نے بڑے عجیب بات بتائی۔ وہ کہنے لگے حجر اسود چومنے جائے نا، حجر اسود چومنے والوں کے موبائل نکال لیتے ہیں۔ یعنی میں تصور کروں تو حجر اسود چومنا کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے نا تو وہ مستجاب کی دیوار پر کھڑا ہے۔ مستجاب وہ دیوار ہے، یعنی کعبے کی 4 دیواریں بنے گی نا، حجر اسود چومنے کے لیے جب بندہ جس دیوار پر کھڑا رہے گا وہ دیوار مستجاب کی دیوار کہلائے گی، مستجاب کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مستجاب ہے۔ 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں پر مقرر ہیں۔ 70,000 فرشتے، مستجاب ایسی ایک دیوار ہے۔
اور حجر اسود چومنے کے لیے جو ڈائریکشن میں نے دیکھی ہے، اس کے لیے بندہ مستجاب کی دیوار سے لگ کر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ موبائل چوری کرنے والا اس مستجاب کی وہ دیوار جب 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس جگہ پر کھڑا ہو کر حجر اسود جیسا کو بوسہ دینے والا عظیم کام کرنے کے لیے جو جا رہا ہے، اس کا موبائل نکال رہا ہے۔ یہ شخص اپنے رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے پیسے نکال لیے۔ یعنی جو بندہ اتنی عظیم عبادت کے لیے گیا، اتنے عظیم کام کے لیے گیا، اس کے ساتھ یہ کام کرنے والے کے سینے میں دل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کوئی خوف خدا والی کوئی کیفیت اس کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ایسا کوئی طبقہ یہ بیان سن رہا یا نہیں سن رہا، میں نہیں جانتا، لیکن ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور جو میں نے مکہ مکرمہ کا کہا، کعبہ مشرفہ کا کہا، وہاں تو غیر مسلم کا داخلہ ہی منع ہے، وہاں تو غیر مسلم کا داخلہ ہی منع ہے، فقط للمسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے وہاں کا داخلہ ہے۔ اور وہاں پہنچ کر ایسی حرکتیں کرنا جہاں ایک نیکی لاکھ نیکی اور ایک گناہ لاکھ گناہ۔ بندہ تصور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی یہ برائیوں کی بعض قسمیں، بعض برائیاں وہ ہیں جو صرف میری ذات کے لیے نقصان دیں، لیکن بعض برائیاں وہ ہوتی ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس کو معاشرتی بہت بڑی برائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو حرکتیں نا، یہ معاشرے کو داغدار کرتی ہیں۔ یعنی پتہ چلے کہ یار قبرستان جیسی عبرت والی جگہ بھی یہ مطلب کہ گناہوں کا اڈا بنی ہوئی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے بندے کو ہلانے کے لیے کہ یار ایسی جگہوں پر گناہ ہو رہا ہے کہ جہاں لوگ پھٹ پھٹ کر روتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے انجام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سوچتا نہیں ہے کہ اسی طرح کفن یا کوئی قبر کھود کر اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہیں یہ دھسا دیا گیا تو کیا کرے گا؟ یہ کام کرتے کرتے مر گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ ناراض ہو تو کیا کرے گا؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے نا، پھر تو جو انجام ہے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو گناہوں میں ملوث رہتا، یعنی گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے توبہ کر لی اور بڑا نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے لگا، تہجد گزار بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں سے میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ گھر پر ہے، بیمار ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا تو اجازت لے کر مریض تک پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہے اور اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، ہونٹ پھول گئے تھے، خوفناک دہشت ناک اس کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو تلقین کرنی ہوتی کلمے کی، میں کلمے کی تلقین کرتا رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اس کو
بے ہوشی طاری ہوئی. میں نے دوبارہ کلمے کی تلقین کی. اس نے پھر میری طرف دیکھا. میں نے تیسری دفعہ کلمے کی تلقین کی. اس نے آنکھیں کھول کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا, بھائی منصور, میرے اور اس کلمے کے درمیان کو رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے. یعنی میں یہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں, کلمہ طیبہ. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی آخر وہ نمازیں, وہ روزے, وہ تہجد گزاریاں, وہ عبادت, وہ نیکی, وہ تلاوت, یہ سب کہاں گیا؟ تمہاری عبادت کدھر گئی؟ بولا یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. میں سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میرا موضوع رہے, لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے رہے, میرا چرچا رہے, مجھے یاد کرتے رہے. ریاکاری, دکھاوے کے لیے تھا یہ سب کچھ. کیونکہ جب میں تنہا ہوتا تھا تو دروازہ بند کر کے, پردہ ڈال کر شراب پیتا اور اپنے رب کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا. کہا میری مدت تو یہی حالت رہی. ایک دن بیمار ہو گیا, سخت بیمار ہو گیا, حتیٰ کہ جان کے لالے پڑ گئے. میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی قرآن شریف دینا. قرآن شریف دیا گیا. میں نے اللہ تعالیٰ کی کلام حق کی قسم کھا کر شفا یابی کی, شفا یاب ہونے کی دعا کی. یا اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا, مجھے شفا عطا فرما. اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کی اور مجھے شفا مل گئی. جیسے ہی مجھے شفا ملی میں پھر پرانی ڈگر پر آ گیا, اور پھر سے اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہو گیا. میرے رب نے پھر مجھے بیمار کر دیا. میں نے پھر عرض کی کہ مجھے قرآن دو. مجھے قرآن دیا گیا. میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن کریم کا واسطہ دیا, اس کی تلاوت کی کہ مولا مجھے اچھا کر دے, میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے شفا نصیب ہو گئی. جیسے ہی مجھے شفا نصیب ہوئی میں پھر سے برائیوں میں مبتلا ہو گیا, اور بڑھ کر برائیوں میں مبتلا ہو گیا. میں پھر بیمار ہو گیا, سخت بیمار ہو گیا. اور حسب عادت میں نے گھر والوں سے قرآن کریم منگوایا. بول تو سکتا نہیں تھا, اشارے سے منگوایا. حالت میری ایسی ہو گئی. میں نے پھر قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ کو اس کا واسطہ وسیلہ دیا, مگر اب میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, مجھ پر غضبناک ہو رہا ہے. بس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی, یا اللہ میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے. لیکن اسی وقت ایک آواز آئی جو میرے کانوں میں گونجی, اور مجھے یوں کہنے والے نے کہا, جب تمہیں بیماری آ لگتی ہے تو گناہ سے تائب ہو جاتے ہو, لیکن جو ہی شفا نصیب ہوتی ہے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تجھے درد و علم سے کتنی مرتبہ نجات بخشی اور بار بار آنسو اور آزمائش کے گھرے سے نکالا. کیا تجھے خواہشات نفسانی کے طوفان میں اڑنے سے پہلے موت کا خوف دامن گیر نہیں ہوا؟ حالانکہ خطا کاریوں کی بنا پر تجھے بار بار آفت رسیدہ ہونا پڑا تھا. منصور بن عمار کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں وہاں سے رخصت ہوا میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس کا یہ انجام دیکھ کر. ابھی میں اس کے دروازے سے تھوڑا باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ چیخو پکار کی آواز آنے لگی اور اس شخص کا انتقال ہو گیا, یعنی وہ مر گیا. میں نے یہ واقعہ پڑھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, بڑی عبرت ہے اس واقعے میں, بڑی عبرت ہے کہ بندہ توبہ کر لے اور پھر گناہ سے بچے. وہ پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے, اللہ پھر توبہ کی توفیق دے, پھر توبہ کرتا ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, اس کی بے نیازی,
اس کا ناراض ہو جانا، وہ کب کس سے ناراض ہو جائے کیا پتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ جنازوں میں جا کر موبائل چوری کرتے ہیں، جنازوں میں جا کر لوگوں کو تکلیف اور اذیت دے دیتے ہیں، جو قبرستان میں جا کر قبریں کھود کر عورتوں کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ اس گھناؤنے کام کو پیشہ بناتے ہیں، یعنی ایک آدمی گناہ کرتا غلطی سے ہو گیا، نفس سے بہکا دیا، پھسل گیا، مگر یہاں تو یہ ہے کہ باقاعدہ گناہ کو پیشہ بنا لیا گیا، یار گناہ کو کاروبار بنا لیا گیا، اللہ کی نافرمانی کو تم نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا، کفن بیچ کر، یعنی کفن قبریں کھود کر کفن نکال کر تم کفن بیچ کر اپنی آمدنیاں کماتے ہو، لوگوں کا موبائل چھین کر اپنی آمدنیاں کماتے ہو، اتنے گر گئے کہ بیچارے بھولے بھالے بچوں کو اٹھا کر ان کے ماں باپ کو بلیک میل کر کے تم آمدنیاں کماتے ہو، سینکڑوں بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کر کے ان کی موویاں بنا کر ان کے ماں باپ کو بلیک میل کر کے تم آمدنیاں کماتے ہو۔ تم نے اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ سود خوروں نے، رشوت خوروں نے رشوتیں کما کر سود کھا کر اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ بدکاریوں کے اڈے چلا کر تم نے اللہ کی نافرمانی کو تم نے آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ شراب کے اڈے بنا کر اللہ کی نافرمانی کو تم نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ ایک عورت اپنے جسم کو بیچ کر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کو تم اپنا پیشہ بنا رہے ہو۔ ذرا سوچو، گانا گاتے ہو، موسیقی کے ساتھ میوزک بجاتے ہو اور اسے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا کر رکھا ہے تم نے، اللہ اور اس کے رسول کی سخت نافرمانی۔ ذرا سوچو، سودی ادارے چلاتے ہو، اللہ کی سخت نافرمانی، رشوت کے اڈے چلاتے ہو، اللہ کی سخت نافرمانی، جوئے کے اڈے چلاتے ہو، اللہ کی سخت نافرمانی، موسیقی، ڈانس، گانے، باجے، رقص و سرور کا پورا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ تمہارے گھروں میں شادیاں ہیں، ہمیں ہمارے پاس آؤ، ہم نے بے غیرتی کا اڈا کھول کے رکھا ہے، تمہاری بچیوں کو ناچنا ہم سکھائیں گے، تمہارے بچوں کو ناچنا ہم سکھائیں گے، تمہاری ماؤں کو ناچنا ہم سکھائیں گے۔ تماشا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ کیا اسلام کے نام پر یہ ملک پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہمارے ملک پہ شراب کے اڈے بنائے جائیں گے، جوئے کے اڈے بنائے جائیں گے، ناچنے گانے کے اڈے بنائے جائیں گے؟ آج 68 سالوں کے بعد یہ نوجوان نسل دیکھے گی کہ اس کی بہن شادی میں ناچ رہی ہے، اس کی ماں شادی میں ناچ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کا پورٹریٹ بنا کر، تصویر بنا کر شادی کی تقریب میں لگائے گی، گھر والے اپنی بچی کی تصویر شادی کی تقریب میں لگائیں گے کہ تصویر دیکھیے اور نیچے کمنٹس دیجیے اور دعاؤں سے نواز دیجیے۔ کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ یعنی اخلاق کے نام کی کوئی چیز کچھ بتاؤ تو صحیح یار۔ سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، واللہ سچ فرمایا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ ارے جب حیا ہی ختم ہو جائے، جب شرم ہی ختم ہو جائے، شرم و حیا ہی ختم ہو جائے، اب رہا کیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو آج بھی نیکی و پرہیزگاری پر ڈٹے ہوئے، ورنہ حالات بہت خراب ہے۔ منقول ہے جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ عبرت، ہم عبرت نہیں لیتے، حالانکہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے،
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں تو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں۔ چور مسجد الحرام میں بھی چوری سے باز نہ رہے، بیت اللہ شریف میں چوروں سے معتمرین لوٹنے لگے، جو عمرے پر گئے ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ چور دین دہاڑے مسجد سے یو پی ایس چوری کر کے لے گیا، مساجد سے چوری کرنے والے گروہ کا سرغنہ اور موبائل فون چھیننے والا ملزم گرفتار، مسجد سے پیسے چوری کرنے والا چور پکڑا گیا، چوروں نے مسجد سے ساؤنڈ سسٹم چرا لیا، مسجد سے چوری کرنے والوں کو دیہاتیوں نے پکڑ لیا۔ آگے بڑھے، میں شہر اور ملکوں کے نام بیان نہیں کر رہا، صرف واقعات بیان کر رہا ہوں۔ درندہ صفت فرد نے ماں اور بیٹی کو زیادتی کے بعد جلا دیا، جعلی عامل نے اولاد نرینہ کا جھانسہ دے کر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، اغوا برائے تاوان و اجتماعی زیادتی کرنے والا گروہ گرفتار، 6 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا مجرم گرفتار، مسجد طالب علم سے بد اخلاقی کرنے والے شخص کی اہل محلہ نے خوب برکت بنائی۔ اورنگی ٹاؤن میں بیٹے نے بیوی سے مل کر ماں کو تشدد کر کے قتل کر دیا، 75 سالہ بوڑھی ماں پر بیٹوں کا تشدد، گھریلو جھگڑے پر بیٹے کا ماں باپ پر تشدد، گھر کو آگ لگا دی، نافرمان اولاد کا بھری عدالت میں والدین پر تشدد، بیٹے کے جائیداد کی خاطر والدین پر بھرے بازار میں تشدد، مکان کی لالچ میں بیٹے نے 70 سالہ ماں کو پھندا لگا کر قتل کر دیا، نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر شوہر نے بیوی بچوں پر تیزاب پھینک دیا، دوسری بیٹی کی پیدائش کی سزا میں شوہر نے بیوی کو آگ لگا دی، جھگڑے پر شوہر نے بیوی کو آگ لگا دی، خاتون جھلس کا دم توڑ گئی، رنجش پر خاوند نے اپنی حافظہ قرآن بیوی کو تھینر ڈال کر اس کو آگ لگا دی، وحشی بن گیا، بیوی کی زبان اور ہونٹ کاٹ ڈالے شوہر نے، گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیٹی کی جان لے لی، ظلم و بربریت اس قدر کے سزا کے طور پر بچے کا بازو کاٹ دیا، ہاسپٹل کے گارڈ کو رشوت نہ دینے پر بچہ ہسپتال کے باہر دم توڑ گیا، ملازم بچیوں پر مالکان کا تشدد، گھر میں قید بچیاں 3 روز بعد بازیاب کی گئی، اور کتنی واقعات بیان کروں۔ جائیداد کے تنازع پر دیور نے بھابھی اور بچوں کو قتل کر دیا، جائیداد کا تنازع، چھوٹے بھائی کے ہاتھوں بڑا بھائی اور کزن قتل، باپ سمیت 5 افراد زخمی، باپ نے کالا جادو سیکھنے کے چکر میں 5 کم سن بچوں کو قتل کر دیا، اولاد نرینہ کی خواہش، جعلی عامل کے کہنے پر بے اولاد جوڑے نے پڑوس کے 4 سالہ بچی ذبح کر دی، جعلی عامل نے خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ ماں بچی، نہ بچے بچے، نہ اولاد بچی، نہ شوہر بچا، نہ بیوی بچی، نہ رشتہ دار بچے، نہ پڑوسی بچے، کوئی تو بچے، لوٹ مار قتل غارت گری سب کچھ، پھر اللہ کی پناہ زیادتیاں، جنسی زیادتیاں، پھر اللہ ہدایت دے ان کالے عاملوں کو، ان کالے باباؤں کو جنہوں نے جہالت کا فائدہ اٹھایا، خود بھی جاہل، اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر پڑھے لکھے کہلانے والے لوگوں کو بھی یہ جھانسے میں لے لیتے، لوٹتے ہیں، اور وہ بھی تیار ہے لٹوانے کے لیے، مال بھی لٹوا دیتے ہیں، عزتیں بھی لٹوا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ارے کچھ عقل ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کیے چلے جا رہے ہو،
ان جعلی 2 نمبر کے کالے بابا و عاملوں کو سوچنا چاہیے کہ تم نے اتنے کالے دھندے کو اپنا روزگار بنا لیا، اتنی بڑی رب کی نافرمانی کو جس سے تم قتل کرتے ہو اور مذہبی کہلا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، دیندار کہلا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ نہ کرے لوگوں کا مذہبی لوگوں پر اعتماد اٹھ سکتا ہے اس سے۔ ایک شخص تو زہر پی رہا ہے نا، پتہ ہے کہ میں زہر پی رہا ہوں، ارے یہاں تو شہد میں زہر ملا کر پلایا جائے تو لوگوں کا تو شہد سے اعتماد اٹھ جائے گا، مگر یہ کرے کون؟ ان کو پکڑے کون؟ ان کو بند کرے کون؟ یا تو جو بند ہوتے ہیں ان کی سفارش آ جاتی ہے چھوڑ دو، ان کو اور ظلم کرنے دو، اور لوگوں کو لوٹنے دو، اور زیادتیاں کرنے دو۔ ارے تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ تم ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہو۔ عجیب ہو گیا ہے ماحول، عجیب ہو گیا ماحول۔ اللہ کی پناہ۔ تو جو لوگ اس طرح کی رب کی نافرمانیوں کو اپنا روزگار بناتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک سے ایک عبرت کے واقعات ہیں، ایک سے ایک عبرت کے واقعات ہیں۔ کئی لوگوں کے ہاتھ جل گئے، کئی لوگ اندھے ہو گئے، کئی لوگ کہیں کے نہیں رہے۔ ایک شخص کو دیکھا گیا، عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ایک مالدار شخص تھا اور صفا و مروہ کے درمیان گھوڑے پر سوار ہو کر سعی کر رہا تھا۔ اس وقت مسعی جہاں پر سعی کی جاتی ہے وہ مسجد الحرام کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر تھا، اب وہ باؤنڈری کے اندر ہے۔ اب اس کے ارد گرد غلام، نوکر، چاکر سب گھوم پھر رہے تھے، راستہ تنگ ہو رہا تھا اور وہ اس کو گھوڑے پر صحیح کرنی تھی۔ جو لوگ راستے میں آتے اس پر غصہ کرتا، تکبر کرتا، غرور کرتا، لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، ستا رہا تھا لوگوں کو۔ اس متکبر اور لوگوں کو ستانے والے شخص نے جس سال حج کیا، اسی سال حج کرنے والوں میں سے کسی کی ملاقات چند سالوں کے بعد اسی شخص سے مالدار، وہی متکبر مالدار سے ہوئی، جو بغداد کے پل پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ حاجی نے مالدار سے، جو بھکاری کے روپ میں تھا، اب وہ مالدار نہیں رہا، پوچھا کیا تو وہی آدمی ہے جس سے فلاں سال حج کیا تھا اور تیرے ارد گرد غلام، نوکر، چاکروں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور تیری وجہ سے لوگوں کا صحیح کرنے میں راستہ تنگ ہو گیا تھا؟ بھکاری نے جواب دیا میں وہی ہوں۔ اس سے پوچھا پھر کس چیز سے تجھے اس حالت میں پہنچا دیا؟ اس نے کہا اس جگہ پر میں نے تکبر و غرور کیا جبکہ وہ جگہ نیکی اور پرہیزگاری کی تھی، عاجزی اور انکساری کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ ذلیل و خوار کیا جہاں ذلیل و رسوا بڑے بنتے ہیں، میں آج یہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں۔ عبرت، عبرت، عبرت کہ تم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، کعبہ مشرفہ، وہاں جا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، لوگوں کو ستاتے ہو، مسجد میں آ کر چوریاں کرتے ہو، مسجد میں آ کر چیزیں لوٹ کر، مسجد میں آ کر چیزیں چرا کر چلے جاتے ہو، جنازوں میں جا کر لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہو، اعتکاف میں آ کر لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہو، قبرستان میں جا کر لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہو، دیگر عبادات یعنی عبادت کے معاملات پہ دیکھیے، لوگ جنازے میں جمع ہیں، قبرستان میں جنازے میں جمع ہیں، مطلب بعض اوقات تو بعض قبرستان میں جانا مشکل کہ وہاں دعا فاتحہ کے لیے جائے تو واپس خیریت سے آنا مشکل۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی یہ غلطی سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، بولو غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، پھسل گیا،
نیت کرتا ہوں اب نہیں پھسلوں گا، ہے نا، غلطی ہو گئی، لیکن تم نے تو عادت بنا لی، پیشہ بنا لیا اللہ کی نافرمانی کو۔ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو پیشہ بنا لینا؟ اس سے رجوع کر لیجیے، اس سے توبہ کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہوں تاکہ عبرت ملے۔ ایک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا۔ اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اے شراب پینے والوں، اے بدکاریاں کرنے والوں، اے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں، اے انہیں اغوا کرنے والوں، اے جنازے لوٹنے والوں، اے موبائل لوٹنے والوں، اے قبریں کھود کر عورتوں کے ساتھ بے حرمتیاں کرنے والوں، اے سود کھانے والوں، اے سود کھلانے والوں، اے رشوت لینے والوں، اے رشوت دینے والوں، اور اس طرح کے دیگر کئی گناہوں نے گرے ہوئے گندے غلیظ کام کرنے والوں، ذرا عبرت کے کانوں سے سنو کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا تو اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس کے گناہ کرنے میں تیری بات مان لوں گا۔ پھر جب انہوں نے اس جلتی آگ پر، جو چراغ کی آگ تھی، چراغ جل رہا تھا، اس جلتی آگ کی لو پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا، جب دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر تو کیسے صبر کرے گا؟ سوچے بندے، کھیل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا کر رہے ہو؟ معاشرے میں گندگیاں پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں بچوں کو ناچنا گانا سکھا رہے ہیں، نسلوں کو اللہ کی نافرمانی کے نت نئے انداز اور طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور اس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس گھناؤنے اور گندے گناہوں میں باوجود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو شہرت دی ہے، ماشاءاللہ، اس پر ماشاءاللہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل کہتے ہو، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو، میں تو مسلمانوں سے بات کرتا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا اتنا نہیں پتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہے؟ یہ بے پردگی، یہ بال کھلے رکھ کر ہاتھ اور اپنا آدھا بدن کی نمائش کر کے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکسا کر، گانے باجے گا کر، کفریات بک کر، جھوٹ بول کر، لوگوں کو طرح طرح سے اللہ کی نافرمانی پر لا کر، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بے باک کر کے خود بے نافرمانیاں کر کر آپ بولو کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے؟ یار کچھ تو شرم کرو یار، کتنا گرو گے یار، کتنا گرو گے؟ شرم کرنے کے بجائے، حیا کرنے کے بجائے، منہ چھپانے کے بجائے اپنی نافرمانیوں پر اسی ڈٹائی، یہ درست نہیں ہے، نا، غلط، بالکل غلط۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے توبہ کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، اشک بہاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، بھول ہو گئی معاف کر دے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ تو پتا ہو کہ جو کیے وہ بھولے، اور جو اس کو بھول ہی نہ سمجھے۔ اب سوچو کتنا عجیب معاملہ ہے، جو بھول ہی نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بھول ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں میرا حق ہے،
یہ لوٹ مار کرنا حق ہے؟ یہ گانے باجے کا دھندا کرنا، کاروبار کرنا، اس طرح کے کام کرنا یہ حق ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ، غلط، سراسر غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ معافی مانگنی پڑے گی رب سے، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ خدا کا خوف دل میں پیدا کیجیے، کہ اگر صحیح معنوں میں خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے نا تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، نافرمانی سے بچ۔ اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، اس رب سے ڈرنا ہے۔ حقیقت یہ کہ خوف خدا دل سے نکل گیا ہے، مال کی محبت، شہرت کی محبت، شہرت کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، شہرت شہرت شہرت، دولت شہرت دولت شہرت، نام بھی ہو، پیسہ بھی ملے، چاہے کتنی ہی دین کی، اسلام کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی جتنی اللہ معاف کرے نافرمانی کرنی پڑتی ہے، کوئی اس کی معاذ اللہ پرواہ نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول میری بات پر توجہ کرو، خدا را توجہ کرو، اور سوچو کہ آپ کو یہ مبلغ دعوت اسلامی جو کچھ عرض کر رہا ہے یہ قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین کی بات ہے یا نہیں ہے؟ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والا بھی اگر یہ گرا ہوا شخص نہیں ہے تو پھر گرا ہوا شخص کون ہے؟ موسیقی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، جس کے بارے میں آقا فرمائیں کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بہکا رہی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسا رہی ہیں، یہ بے پردگیاں ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ خدا را مان جائیے، خدا را مان جائیے، خدا را مان جائیے، اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈریے، قیامت کے خوف سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے قعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں۔ تو حضرت سیدنا قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے قعب مزید سنائیں۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے قعب اور سنائیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے امیر المومنین قیامت کے روز جہنم اس طرح بھڑکایا جائے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی و مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی نفسی، اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کی تیاری کریں۔ آج یہ لوٹ مار، اغوا برائے تاوان، چوری ڈکیتی، قتل و غارت گری، اس طرح کی جو بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، پکڑے گئے رشوت دے کر، سورسے لگا کر، تعلقہ جما کر چھوٹ گئے۔ چلو دنیا کے کسی قانون سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے، صحیح بتاؤ اپنے رب تعالیٰ کے حضور کون سی سفارش لاؤ گے؟ جب اللہ ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹ گئے، اب کس کی سفارش لاؤ گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ ذرا سوچو، ذرا سوچو، تسلی سے سوچو۔ اے گانے گانے والوں، اے ناچنے کودنے والوں، اے بے پردگیاں کرنے والیوں، اے سود کھانے کھلانے والوں، اے قبر کھود کر بے حرمتیاں کرنے والوں، کفن چرانے والوں، مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتیاں کرنے والوں، اے جنازوں میں جا جا کر لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والوں،
ذرا سوچو، اس طرح کے کئی گھنونے کام کیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں نکلنے کے 100 راستے، پینڈنگ کر دو، کیس لمبا کر دو، لوگ بھول جائیں گے، یہی ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، پکڑے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد شور مچے گا، تھوڑے دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے، مجرم کہا گیا، ملزم کہا گیا، کیس کہا گیا، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، کوئی نیا واقعہ ہو گیا، پرانے 100 واقعات لوگ بھول گئے، ہاضمے بھی کمزور، آدمی بھی کمزور، یہ بھی مافیا جانتا ہے، مجھے تو گمان ہے یہ بھی سب جانتے ہوں گے، تھوڑے دنوں تک قوم چلائے گی، تھوڑے دنوں تک ہو رہا ہوگا، اس کے بعد سب بھول جائیں گے، کوئی نیا شور مچے گا، سب فائلیں دب جائیں گی، سب کیس دب جائیں گے، سب باتیں دب جائیں گی، پھر ہم ہوں گے تھوڑے دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے یہ ہو جائے گا، ارے سب ہو گیا، بچ بھی گئے، قبر میں کیا کرو گے؟ کون بچائے گا تم کو؟ کون سی فائل دبے گی قبر کے اندر؟ کون سا کیس دبے گا قبر کے اندر؟ ارے تمہیں تو خود دھاپ کر آ گئے لوگ، اب تم اپنی کون سی فائل دباؤ گے؟ فرشتوں کے آگے کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا کہ یہ کام کیوں کیا؟ کیا جواب؟ عمر کیسے گزاری؟ کیا جواب دو گے؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بلیک میل کر کے، سود کے ذریعے مال کمایا، اللہ کے حضور کیسے بولو گے یار؟ کفن چرا کر مال کمایا، کیسے بولو گے؟ لاشوں کی بے حرمتیاں کر کے مال کمایا، کیسے بولو گے؟ بے پردگیاں کر کے، بے ادبیاں کر کے کیسے بولو گے؟ کیا یہ زبان پر جملہ آئے گا مولا تیری نافرمانی کر کر ہم نے مال کمایا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے بولیں گے؟ سوچ، قیامت کا خوف نہیں ہے یار، قیامت کا ڈر نہیں ہے، قرآن پاک کا کیا یہ ارشاد سنا نہیں ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کو اس نے کل کے لیے کیا بھیجا کل کے لیے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے بہت ہی پیارے طالب علم عالم بن رہے تھے، حادثہ ہوا، انتقال کر گئے، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال کر گئے، جوان سال 17 سال کی عمر تھی۔ کل کا ہی واقعہ ہے، ہمارے ایک جاننے والے ساؤتھ افریقہ کے اندر دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی لوٹنے کے لیے آیا، گولی ماری، 23 سال کی عمر تھی، انتقال کر گئے۔ آپ کیا جانتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں؟ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ موت تو آنی ہے نا، موت تو آنی ہے، نیک کام کرنے والے کو بھی موت آنی ہے، بد کام کرنے والے کو بھی موت آنی ہے، مگر یاد رکھیں جس طرح دنیا میں جینے کا انداز یکساں نہیں ہے نا، اس طرح مرنے کا انداز بھی یکساں نہیں ہوتا۔ جس طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا۔ جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں، اس طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی یکساں نہیں۔ جس طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ یکساں نہیں، اسی طرح حساب کتاب کا معاملہ بھی یکساں نہیں۔ کوئی اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور کوئی ہوگا جسے محشر کی گرمی میں بلا کی مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے والا، جس کا مسجد میں دل لگتا رہے گا، اس طرح کے کئی اعمال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور گناہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، اس طرح کی مطلب بے باکی ہے، صرف آپ کو بیان کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ مان جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قبر میں میت اتر جائے اور پھر وہ کچھ ہو کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے، کہ بعض برائیاں یہ انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک کفن چور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کفن چور نے اپنے کچھ واقعات بیان کیے،
یعنی ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا علی جا میں بے حد گناہگار ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا مجھے آپ کو بتاتے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا علی جا میں کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ غیبی آواز سے مجھے چونکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق زنجیر میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ یہ جتنے بھی باطل طریقے سے آمدنیاں کماتے ہو نا، مسلمانوں کا مال باطل طریقے سے لیتے ہو، لوٹ مار مچاتے ہو، ڈرو ڈرو، بغیر توبہ کی قبر میں اتر گئے، اللہ اور اس کے رسول روٹ گئے، پھنس جائیں گے۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز سے بتایا یہ غیبت کرتا، چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ بہت مزے لیتے ہیں لوگوں کو لڑوانے کے، پیسے لیتے ہوں گے لوگوں کو لڑوانے کے، کانٹریکٹ ملتے ہوں گے لوگوں کو لڑوانے کے کہ لڑاؤ موج کرو، لڑاؤ موج کرو، لڑاؤ موج کرو۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اتنے مت گر جاؤ کہ پھر اٹھا نہ جا سکے۔ اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، توبہ کر لیجیے، ابھی سانسیں باقی ہیں، توبہ کر، جو تلافی کرنی ہے تلافی کر لیجیے، مگر بے باکی نہیں، ٹٹائی نہیں۔ یار ان کو بولنے دو، یہ کہاں کا، یہ کیسی زبان ہے، ان کو بولنے دو۔ آپ کو سمجھایا جا رہا اپنی رب کی نافرمانی مت کرو، آپ بولتے ان کو بولنے دو یار، اللہ سے ڈرو، ارے ان کو بولنے دو، کچھ خوف خدا کر لو، ارے ان کو بولنے دو، شرابیں مت کیا، ارے ان کو بولنے دو، جوا مت کھیلو، ارے ان کو بولنے دو، خدا را اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچوانا بند کرو شادی بیاہ کے موقع پر، ارے ان کو بولنے دو، تم ناچو، تم ناچو، تم ناچو، ہم ہے نا، تمہارا باپ بیٹھا ہے بیٹی، تم کو کیا فکر ہے، تمہارا باپ بیٹھا ہے نا، ناچو، تمہاری ماں بیٹھی ہے نا، بیٹی ناچو، کوئی بات نہیں، اچھا ہم بھی ناچتے ہیں تمہارے ساتھ، چلو، ماں بھی ناچے، بیٹی بھی ناچے، باپ بھی ناچے، دادا بھی ناچے، دادی بھی ناچے، نانا بھی ناچے، نانی بھی ناچے، چاچا، ماموں، مومان، سب مل کر ناچیں اور کہلائے معزز عزت دار گھر ہے، سب ناچ رہے ہیں، سب کود رہے ہیں، گھر کے معزز ترین افراد ناچ رہے ہیں اور معاذ اللہ بعض سفید بال والے بیٹھ کر دانتیں نکال نکال کر ہنس رہے ہیں، مگر پھر بھی معزز عزت دار گھرانہ ناچتا کودتا، نچواتا کودواتا، گانے گاواتا، گانے والیوں کو بلواتا، ناچنے والیوں کو بلواتا، رقص و سرور کرواتا، اپنے گھر میں ساری بے حیائی کے ڈرامے کرواتا، مگر معزز آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، بڑا پیارا آدمی ہے، بولنا کچھ بھی نہیں اس کو۔
اور جب بولے ارے اس کو بولنے دو، تم تو نہ تم نہ یہ تو ان کا کام تو بولتے رہنا ہے. ارے خدا کے بندو سود چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، ان کو بولنے دو، ان کو بولنے دو. اب سود کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے نا، ہونے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کرنے دو، ان کا کام بولنا ہے. تم جوئے کے اڈے چلاتے رہو، تم رشوتیں لیتے رہو، کوئی بات نہیں، ان کو بولنے دو، یہ مولانا حضرات بولنے دو. یہ تو ڈراتے رہتے ہیں ہم لوگوں، تم کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. ارے خدا کے بندو کرتے کرتے مر گئے. یاد رکھو جب آنکھ بند ہوگی نا تب آنکھ کھلے گی، یہ جب آنکھ بند ہوگی تب کھلے گی. اور اس وقت کھلی اور جو نظر آیا نا شاید دیکھ نہ سکیں گے. جو اسلام و شریعت قرآن و حدیث و بزرگوں نے فرمایا اس پر عمل کر لیجئے اور مان جائیے. اس کفن چور نے چوتھی قبر کھودی تو کہتا ہے میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے غرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے. مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا. اللہ کی پناہ. پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل الگ تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی، جہاں تک نظر جا رہی تھی قبر وسیع تھی. قبر ہم تو اتنی قبر میں دفن کرتے ہیں نا، لیکن اس کی قبر تو حد نظر وسیع تھی. اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا. غیب سے آواز آئی اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا. کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی. عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے. حدیثیں ثابت، قرآن سے ثابت، آیات روایات سب ثابت کرتی ہیں. بزرگوں کا رونا ثابت، صحابہ کا رونا ثابت. عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ روئیں، بڑے بڑے جیت صحابہ روئیں، قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کر، خدا کے خوف سے. اللہ کرے کہ ہم مان جائیں، ابھی مان جائیے، ابھی مان جائیے، ابھی رک جائیے گناہوں سے اور سچی توبہ کر لیجئے. جو جو برائی اور بے حیائی کے کام کھولے ہوئے ہیں کر رہے ہیں کر لیجئے. یعنی اگر دنیاوی طور پر بھی پکڑے گئے نا، دنیاوی طور پر بھی پکڑے گئے تب بھی اپنے رب سے توبہ کر لیجئے. اور جن لوگوں کو ظلماً ستایا، جن کے ساتھ زیادتی کی، ان سے معافی مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنا، اللہ وہ راضی ہو جائے وہ راستے بھی کھول دے گا، وہ آسانیاں بھی فرما دے گا. اس کو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے. اور اس طرح جن بے حیائی اور برائیوں کی طرف آج کے بیان میں خاص نشاندہی کی گئی ہے، خاص طور پر ان سے خاص طور پر بچنا ہے، عمومی طور پر ہر گناہ سے بچنا ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کیجئے. الحمدللہ ماحول میں آنے کے بعد ایک سے ایک مجرم توبہ کر کے اچھے راستے پر چل پڑے، سنتوں کے راستے پر چل پڑے. جب اس طرح کی باتیں بار بار آتی ہیں، توبہ پر ابھرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، لوگوں سے تلافیاں کرتا ہے، معافیاں مانگ لیتا ہے، اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. اپنے بچوں کو بھی الٹی سیدھی فلمیں ڈرامے دکھا کر ان کو بھی بھکانے کا آپ ہی نقصان کر رہے ہیں. بچہ جو دیکھتا ہے اس کے اوپر چلتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے مدینہ مدینہ تو گھر میں بھی کرے گا مدینہ مدینہ. بچہ دیکھے گا ٹی وی پر پھدکتے ہوئے تو یہ بھی گھر میں پھدکتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ کو پھدکتا بچہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کی مووی بنا کے چڑھا دیتے ہوں گے کہ دیکھو میرا بیٹا کیسا ناچ رہا ہے. عجیب ہو گئی سوچ یار، عجیب ہو گئی یہ سوچ. کوئی مولانا آئے گا تو بولیں گے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے بتاؤ، وہ بسم اللہ پڑھ کے بتائے گا. کوئی ماڈرن آئے گا بیٹا وہ فلاں گانا سنا کے بتاؤ تو وہ گانا سنا کے بتائے گا. ارے کیا دوگلے بنے پڑے ہو یار.
ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اتنے سارے رنگ پال کر رکھے ہوئے ہو، سیدھے ہو جائیے، نیک بنیے، نیک بنائیے. آپ سے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ڈر نہیں لگتا کہ اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ پرہیزگاری سکھائیں، عبادت سکھائیں، نیکی تقوی سکھائیں. اپنی ذمہ داری پوری کرے، ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، استاد اپنی ذمہ داری پوری کرے، معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے. جو کس ادارے میں بیٹھے اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں واضح طور پر ارشاد آیا. ہر کوئی اپنے ماتحت کی تربیت اسلام و دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. مختلف کورسز ہوتے ہیں، نماز کورس ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، درس و بیان ہوتے ہیں، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. بہت سارے مواقع دعوت اسلامی نے آپ کو اسٹریٹ لیول پہ دیے ہوئے ہیں، گلیوں کی سطح پر دیے ہوئے ہیں، آپ کے محلوں میں دیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف چل کر آپ کو کسی دور مسجد میں آنا ہے تبھی آپ کے لیے کچھ راستہ بنے گا. نہیں، آپ کے گھر کی محلے میں، آپ کے گھر کی گلی کوچوں کے اندر الحمدللہ مدرسے، مسجد میں درس، طرح طرح کے مدنی کام. تو اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت اسٹریٹ کرائم سے لوگوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹ لیول پر مدنی کاموں کی تقسیم ہے. بہت کچھ ہے. آپ ایک دفعہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں تو صحیح، اپنے بچوں کو لائے تو صحیح، اپنی فیملی کو انوالو تو کریں دعوت اسلامی کے کاموں میں. الحمدللہ آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. عزت، پیار، محبت، ادب، احترام، معافی تلافی، درگزر، بہت سارے پیارے پیارے جذبے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.